أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ حجر کی آیت نمبر 51 سے مطالعہ کریں گے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کو بیان فرمایا اور وہ واقعات نصیحت کے ہیں. واقعات کا تعلق جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور کچھ واقعے کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے ساتھ متعلق ہے. ان آیتوں میں پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ چند فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے بشارت دینے کی غرض سے کہ آپ کو بڑھاپے کے زمانے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور جو بیٹا ہوگا وہ علم والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کی پیدائش سے پہلے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور اللہ کا علم بھی اتنا گہرا ہے کہ جو بیٹا ہوگا وہ علم والا ہوگا، بے علم ہوگا، ادب والا ہوگا، بے ادب ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والا ہوگا یا بدی کی راہ پر چلنے والا ہوگا. اللہ کو ہر چیز کا علم رہتا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے پیغمبر آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنانا. جو واقعات بتائے گئے اس کا انداز بیاں ایسا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی امت کو بتائیے، یہ واقعہ امت کو جاننے کا ہے. یہ انداز بیاں سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. جب پیغمبر کو ہی یہ کہا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے، جب نبی نے صحابہ کے سامنے یہ بتایا ہوگا، اسی لیے تو بتایا ہوگا کہ یہ امت قرآن سے ہدایات حاصل کرے، تعلیمات حاصل کرے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیارت کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا. یہ ملاقات کا سلیقہ اور طریقہ ہے. ایک تہذیب یافتہ زندگی ہے اور ایک بے تہذیب کی زندگی. جب سے انسان اس دنیا میں بسا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے یہ تہذیب سکھائی. آج دنیا میں جو کلچر نظر آتا ہے اور تہذیب دکھائی دیتی، ملاقات کے وقت سلام کرنا، مسکرانا، محبت سے پیش آنا، اخلاق کا بیہیویئر پیش کرنا، یہ انسانیت کے سامنے انبیاء کی تعلیمات کا صدقہ ہے. اگر دنیا میں انبیاء نہ آتے اور دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم نہ آتا اور لوگ پوری انسانیت الٹریٹ ہوتی، وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ملتے، وہ ایک دوسرے سے غلط طریقے سے ملتے. آج جو محبت سے مل رہے ہیں یہ صدقہ ہے انبیاء کی تعلیمات کا. تو حضرت ابراہیم کے سامنے فرشتے آئے ہیں اور سلام کرنا. اس زمانے میں دوست اور دشمن سب آیا کرتے تھے، اجنبی کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے. قریب کے زمانے میں بھی یہی حالات تھے کہ انسان سے انسان گھبراتا تھا. جب تہذیب ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں میں انسانیت مٹ جاتی ہے تو انسان جنگل کے درندوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا انسان انسان سے ڈرتا ہے. اور جب علم بڑھتا ہے اور تہذیب بڑھتی ہے اور اخلاق بڑھتے ہیں، انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے. اسی لیے آج دیکھیں، اگر آج ان حالات میں کسی کو کہیں کوئی اس وقت جنگ کے دوران اسرائیل میں جانا پسند کرے گا؟ یہ کون انسانوں کو مار رہا؟ انسان کو جنگل کے درندے نہیں مار رہے، انسانوں کو انسان مار رہے. اب یوکرین میں لڑائیاں چل رہی ہیں، رشیا کی جو جنگیں ہیں یوکرین کے ساتھ، کون وہاں جانا چاہے؟ یہ کوئی اور نہیں مار رہا، یہ انسان انسان کو مار رہا. اسی لیے یہ بات سچی ہے اور صحیح ہے. اس دنیا میں دو راج ہیں، ایک انسانوں کی آبادی ہے اور ایک جنگل میں درندوں کا راج ہے. درندوں نے انسانوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا انسانوں نے انسانوں پر ظلم کیا.
یہ حقیقت ہے۔ اس لیے دنیا میں انسانوں نے انسانوں کا خون جتنا بہایا ہے، جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نوچا نہیں۔ یہ تہذیب ہے، اور جب تہذیب ہوتی ہے تو انسان ملنا چاہتا ہے، اور انسانوں کو جب وحشت ہوتی ہے پھر انسان سے ڈرتا ہے، یہ میرے سامنے کیا کرے گا اور یہ میرے پیچھے کیا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ ہیں، قال انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وہ انسانوں سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ انسان ایسی بری مخلوق ہے، جب بری بنتی ہے یہ کسی کا بھلا نہیں چاہتی۔ تو ان فرشتوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا لا توجل، آپ مت گھبرائیے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم بشارت دینے کے لیے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو علم والے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کو بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا علم والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، آپ مجھے بشارت دیتے ہو بیٹے کی پیدائش کی، جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، کس بنیاد پر تم بشارت دیتے ہو؟ میں تو بوڑھا آدمی ہو گیا، ٹھیک ہے میری بیوی ہے، مگر بڑھاپے کے زمانے میں تو اولاد نہیں ہوتی۔ قدرتی طور پر اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ آج بھی کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کی ایک عمر کے بعد اولاد ہونا بند ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچی بالغ ہوتی ہے تو ناپاکی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر آج کے زمانے میں 9 سال سے لے کر 55 سال تک کی عمر کی حالت ہوتی ہے۔ 55 سال کی عمر میں جب عورت پہنچ جاتی ہے تو اسے ناپاکی بند ہو جاتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اب اس کو اولاد نہیں ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کہا فرشتوں سے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ علی ان مسنی الکبر، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے نے مجھے پکڑا ہے۔ فبم تبشرونی، تم مجھے کیسے بشارت دیتے ہو؟ قالوا ابشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو جو بشارت دے رہے ہیں وہ سچی بشارت دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس نا امید لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فرشتے حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں یہاں ٹھہر کر یہ بات سمجھنے کی، پیغمبر کبھی نا امید نہیں ہوتے، مگر یہاں فرشتے حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں آپ نا امید لوگوں میں سے مت ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، رسول کبھی بھی نا امید نہیں رہتے، جو نا امید رہتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، رب کی رحمت سے گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ میں تو پیغمبر ہوں، مجھے اللہ سے امید ہر چیز کی ہے، ہاں میں اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو کوئی چیز میرے سامنے قدرت کا جب تذکرہ آئے گا میں کسی معاملے میں نا امید نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے اس بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ہوگا اور وہ علم والا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بہت ذہین بناتا ہے، جب ان کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں وہ بڑی توجہ سے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور جس مشن کے لیے فرشتے آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو جان گئے کہ یہ فرشتے مجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم یہ بھی سمجھ گئے تھے یہ بیٹے کی صرف بشارت دینے کے لیے نہیں آئے، یہ کسی اور مہم کے لیے، کسی اور ویژن اور مشن کو لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان فرشتوں نے بتایا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، دو کام کے لیے آئے تھے۔ قرآن مجید نے فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، وہ آتے ہیں
اللہ کے حکم پر آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر جاتے ہیں، کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں، کوئی فیصلہ نافذ کرتے ہیں، ہر ایک حکم کے پیچھے فرشتے اللہ کے حکم کے تابعدار ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم مجرم قوم کے لیے بھیجے گئے۔ وہ مجرم لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ بتایا گیا ہم قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا عذاب کا مشن لے کر آئے ہیں۔ اب یہ عذاب آ چکا ہے، اب اگر جو بچیں گے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی بچے، الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی کے سب مرنے والے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کی فیملی کو بچا لیں گے، یعنی بچانے کا راستہ بتائیں گے۔ الا امرأتہ، ہاں ان کی فیملی میں ان کی بیوی نہیں بچے گی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگی۔ قدرنا، ہم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو۔ یہاں ٹھہر کر سمجھنے کی بات ہے، وہ بچے گا جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان کی بنیاد پر دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے بچنے کی امید، اور آخرت میں بھی یقینی طور پر بچنے کی امید ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، خدا پر بھروسہ نہیں، اس کی رشتہ داری پیغمبر سے ہو، اس کی رشتہ داری اسے کام نہیں دے سکتی۔ ہوا یہ کہ یہ بات چیت ہو گئی، اور یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب حضرت لوط کے پاس آتے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی کے پاس آتے ہیں، حضرت لوط سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اجنبی ہیں، انسانی شکل میں آئے، یہ فرشتے کسی کا بھی روپ دھار سکتے۔ حضرت جبرائیل جو حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے صحابہ میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، جب حضور کی مجلس لگتی تھی اور صحابہ بیٹھتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کی مجلس میں حضرت جبرائیل آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے، الگ الگ شکلوں میں آتے تھے، لیکن اکثر حضرت جبرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت یہ عذاب اتارنے والے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط نے ایک جملہ کہا، قال انکم قوم منکرون، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ اجنبی اس لیے کہا کہ قوم لوط کے اندر ایک بیماری تھی کہ وہ اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط یہ گھبرا گئے تھے، تم اجنبی لوگ میرے گھر میں مہمان ہو کر آئے ہو، اور اللہ کی طرف سے آزمائش، وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، خوبصورت جوان کی شکل میں آئے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ہاں ہم آئے نہیں، ہم لے کر آئے ہیں ایک چیز، ہم ایک چیز لے کر آئے ہیں، وہ چیز اللہ کا عذاب تھی، جو عذاب لے کر آئے ہیں اسی کے بارے میں تمہاری قوم جھگڑتی رہتی ہے۔ اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اور جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس سچی اور پکی بات، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے۔ گویا کہ اور فرشتوں نے بتایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب آپ اپنی فیملی کو کیسے بچائیں؟ پیغمبر کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جائیے، اس لیے اللہ کا عذاب نافرمانوں پر آتا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں آپ اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ اپنی فیملی کے پیچھے چلیے، عذاب پیچھے سے آنے والا، فیملی کو آگے رکھیے، آپ پیچھے رہیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، جب چلنے لگو آگے چلتے رہو، آگے دیکھتے رہو، پیچھے سے آوازیں آئیں گی، کیونکہ خدا کا عذاب اترنا شروع ہو جائے گا
تمہارے نکلنے کا انتظار ہے، بس تم نکلو گے رات کے کسی اندھیرے میں، صبح تڑکے میں خدا کا عذاب اترنا شروع ہوگا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں اور جیسے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے گزرنا، پیچھے مت گزرنا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ان سب کی جڑیں کاٹ دی جائے، جڑ کاٹ دی جائے۔ اشارہ ہے کہ کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے وہ درخت کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی عمارت کی بنیاد فاؤنڈیشن گرا دیا جائے وہاں عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ زلزلے آتے ہیں، قدرت کا نظام کیسے، بنیادیں توڑی جاتی ہیں، عمارتیں خود بخود ڈھہ جاتی ہیں۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، وہ عمارتیں نہیں توڑی گئی، بنیادوں کو ہلا دیا گیا۔ زمین کی اندر کتنی بھی آپ بنیادیں ڈال دو، خدا کا جب عذاب آتا ہے وہ بنیادیں ہلائی جاتی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ سب پلان اللہ تعالیٰ کا تھا، بتا دیا گیا، مگر بے شرمی کی انتہا۔ یہ فرشتے خوبصورت جوان کی شکل میں حضرت لوط سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ قوم کے بدتینت لوگوں کو یہ پتہ چل گیا خوبصورت جوان آئے ہیں، تو بستی والے دوڑے دوڑے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ کچھ نئے نوجوان آئے ہیں، اپنی خواہشات کو ان نوجوانوں سے پورا کریں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہوئے بستی کے لوگ آئے اور حضرت لوط سے کہنے لگے، یہ جو تمہارے پاس جوان آئے ان کو ہمارے پاس باہر بھیجو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بستی کے لوگوں کو شرم کی بات، شرم کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ خواہشات کو پوری کرنے کا ایک طریقہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے اسی لیے بنایا، لیکن جب انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے اور طبیعت اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر وہ خواہشات کو برے راستے سے پورا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے چند مہینوں پہلے دیکھا ہوگا، ایک آدمی غالباً برازیل میں، ایک آدمی ابھی میڈیکل کا استعمال کر کے کتا بنا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے، کتا بنا، کتا انسان اللہ نے بنایا تھا، وہ اپنے آپ کو کتا بنایا۔ یہ انسانیت کی، جب انسانیت گر جاتی ہے پھر یہاں یہ حال بنتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس حال میں بھی سمجھا رہے ہیں، ان هؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، مجھے رسوا مت کرو۔ اسی لیے دیکھیں، مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی، ڈرو تم اللہ سے، عزت اور آبرو کو باقی رکھو۔ لیکن بے حیائی میں جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور شرم کسی انسان کی نکل جاتی ہے، وہ جرت اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط کو سمجھانا شروع کیا، قالوا اولم ننہک عن العالمین، کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ دنیا بھر کی رسپانسبلٹی آپ مت لینا، ذمہ داری مت لینا، ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا، روکا نہیں تھا۔ حضرت لوط سمجھا رہے ہیں، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ قوم کی بیٹیاں ہیں۔ اپنی خواہشات پوری کرنا ہو تو ان کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی یاد آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی یہاں آ کر آیت نمبر 72 میں قسم کھائی، لعمرک، لعمرک، اے آخری پیغمبر آپ کی عمر کی قسم۔ آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ جاتا ہے تو سوچ کے دنیا میں ڈوب جاتا ہے، یہ کتنے اندھے انسان ہیں، خواہشات کے کتنے متوالے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تیری جان کی قسم، تیری اے آخری پیغمبر تیری جان کی قسم، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ نشے میں، یہ نشے میں مدہوشی کی زندگی گزار۔ اور حقیقت یہ گناہ کے عالم میں جب آدمی مدہوش ہو جائے، جیسے شرابی شراب میں مدہوش ہوتا ہے، پھر اسے ماں اور بیٹی میں
بیٹی اور بہن میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مدہوشی کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے یہ حال قسم کھا کر، یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام بخشا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی جان کی قسم نہیں کھائی، صرف ہمارے نبی کی جان کی قسم کھائی۔ اس پر مفسرین نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ ہمارے نبی کے لیے قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی شان کو قرآن میں کیسے کیسے بیان ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی انتہائی عزت و شرف کی بات ہے۔ اللہ نے قسم کھائی۔ یہاں دو باتیں سمجھ، پہلی بات یہ، اللہ کو اجازت ہے کہ وہ کسی اور کی قسم کھائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، طور سینا کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی قسم کھائی ہے، نبی کی جان کی قسم کھائی ہے، دن رات کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، فجر کی وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کو اجازت، مگر مخلوق کو اجازت نہیں ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کی۔ اسی لیے کسی کو اجازت نہیں ہے وہ اپنی ماں کی قسم کھائے، کسی کو اجازت نہیں ہے وہ باپ کی قسم کھائے، کسی کو اجازت نہیں ہے وہ غیر اللہ اور بتوں کی قسم کھائے۔ اسی لیے ہمارے نبی فرماتے تھے اپنی ماؤں اور باپوں کی قسم مت کھاؤ، اپنے بتوں کی قسم مت کھاؤ، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ دو باتیں، قسم اللہ کی کھائی جائے اور اللہ کی بھی اس وقت قسم کھاؤ جب تم اپنی بات میں سچے ہو۔ جھوٹی حالت میں اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ ایک صحیح حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے باپ کی قسم کھائی۔ حضور نے حضرت عمر کو پکارا اور کہا خبردار رہو عمر، اللہ باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ یہ مخلوقات کے لیے حکم ہے، یاد رکھیں، مخلوقات احکام کے پابند ہیں، خالق احکام کا پابند نہیں۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ، صبح سورج نکل رہا تھا، تیز آواز آئی، زور کی آواز نے انہیں دبوچا۔ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے، مصبحین، مشرقین۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا، ٹائم کیا تھا؟ صبح کا ٹائم تھا، ایک جگہ قرآن میں کیا، دوسری جگہ ہے مشرقین، سورج نکل رہا تھا۔ اس میں تدبیق بھی کی ہے مفسرین، مصبحین سے اسٹارٹ ٹائم بتایا گیا، مشرقین سے اینڈ ٹائم بتایا گیا۔ جب قوم لوط پر عذاب آ رہا تھا چیخ اور چنگاڑ کا، صبح ہونے کو تھی، رات جانے کو تھی، یعنی صبح صادق ہونے کو تھی۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک اس ٹائم میں سونا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو فجر کی نماز رکھی۔ الیس الصبح بقریب، قرآن مجید میں جملہ ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تم دور سمجھ رہے ہو؟ اس وقت میں عذاب آیا، اور عذاب ایک آواز کی شکل میں آیا۔ وہ آواز آئی، کچھ نہیں سمجھ میں، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے نیچے کو اوپر کر دیا اور اوپر کو نیچے کر دیا، گڈمٹ کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پر پتھر برسائے جو کنکر کی شکل میں تھے، اور ایک جگہ قرآن میں وہ مصومین، اس پر نشان لگائے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے، کون سا پتھر کس پر پڑنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا کر آخر میں یہ نصیحت کی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، بصیرت و بصارت رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ بتایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ کوئی، اے مکے والو تم یہ واقعہ سن رہے ہو، یہ تو تم شام کو جاتے ہوئے راستے میں تمہیں ملتے۔ سبیل مقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو ہائی وے روڈ ہوتا ہے، جس کو اردو زبان میں شاہراہ عام کہتے ہیں۔ بہت سے راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ایسا راستہ ہوتا ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں،
یہ مکے والوں کو کہا گیا تم وہاں سے گزرتے رہتے ہو، اسی لیے مکے سے شام گزرتے ہوئے اردن کے قریب یہ لوط کی بستیاں آج بھی کھنڈر کی شکل میں ہیں، انہی کے قریب ایک سمندر ہے جس کو آج ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیڈ سی کو عربی زبان میں بحر میت کہا جاتا ہے، وہاں جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، گریویٹی کہا جاتا ہے۔ آج کل تو سائنس اسے گریویٹی سے تعبیر کرتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے وہاں خدا کا عذاب آیا تھا، وہاں سے زندگی چھین لی گئی۔ آج بھی دنیا اس کو ڈیڈ سی کہتی ہے، وہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی، وہ خدا کا عذاب آیا تھا۔ اسی لیے ایسی بستیوں کے بارے میں قرآن نے کہا یہ شاہراہ عام پر بستیاں ہیں، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، یہ تماشا گانی، یہ عبرت کی جگہ۔ اسی لیے ہمارے نبی جب صحابہ کے ساتھ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں سے گزرے تھے تو فرمایا تھا اے لوگو جلدی یہاں سے گزرو، سر جھکا کے چلو، استغفار پڑھتے چلو، رب سے معافی مانگو، یہ جلدی سے گزرنے کی جگہ ہے۔ آج جتنے بڑے مغلیہ سلطنت کے جتنے کھنڈر ہیں وہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ وہاں جا کر سیلفیاں لینا، گناہ کرنا، تماشے کرنا، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔